بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواہ ابو داؤد والترمذی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں. فرماتی ہیں، ان کا نام ہند ہے، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب گھر سے تشریف لے جاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، تو یہ دعا پڑھتے تھے. بہت ہی جامع دعا ہے، اور ماشاءاللہ اس دعا کے اثرات میں نے بھی دیکھے ہیں. کبھی یاد آ جاتی ہے تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ جب گھر سے نکلے انسان اس دعا کو پڑھے، چونکہ اس میں توکل کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات فرمائی بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے بھروسے کے اوپر، تیری ذات پر توکل کر کے میں گھر سے نکلتا ہوں. گھر سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گھر ہی سے نکلے، کہیں سے بھی نکل رہا ہو، مسجد سے نکل رہا ہو، اپنے کام سے نکل رہا ہو، جہاں کہیں سے نکل رہا ہو، اس دعا کو پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. پہلا جملہ کیا ہے اس دعا کا؟ کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، یا خود گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اب اس میں گمراہی ظاہری بھی ہو سکتی ہے. ایک گمراہی تو یہ ہے کہ جس کو ہم دینی گمراہی کہتے ہیں، کہ انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے، گمراہی کے راستے کے اوپر آ جائے، دین سے بے دین ہو جائے، تو یہ بھی ایک گمراہی ہے. اور ایک گمراہی یہ ہے، شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرا پروٹیکشن چاہتا ہوں کہ جس کام کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں، اس کام کی فلاح کو، اس کام کی سکسیس کو، اس کام کے حل کو، اس کام کی بنیاد کو میں نہ پہنچ سکوں، اس میں مجھے کامیابی نہ ملے. تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، اللہ اس مقصد میں مجھے کامیاب دے. یا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں. انسان کبھی اپنے فعل سے، اپنے ایکشن کی وجہ سے، اپنے ایکٹ کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے ہی کام کی وجہ سے.
اس میں ظاہری گمراہی بھی ہو سکتی ہے، بندے کو راستہ پتہ نہیں ہے، خوف ہے کہ کہیں جاؤں تو کہیں الٹے راستے پر نہ چلا جاؤں، نیویگیشن نہ بھول جاؤں، لیکن میں گمراہ ہونے سے اللہ میری حفاظت فرما، یا تو خود گمراہ ہو جاؤں یا میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، کوئی ایسا ایکسٹرنل فیکٹر ہو، کوئی ایسی چیز میرے ساتھ ہو جائے کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ پہلا تو کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے نہیں، خود ہی اس نے کام ایسا کر لیا کہ گمراہ ہو گیا، اور یہ ہے کہ او ادل، کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ میں مسگائیڈ، گمراہ ہو جاؤں۔ اس سے پناہ چاہیے کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کے اندر مجھے کامیابی ملے۔ او ازل او ذل، کیا مطلب ہے؟ یعنی یا تو میں خود پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، یہ مطلب پھسل جاؤں، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہے، اب شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ گیا اور پھسل گیا اور گناہ کر لیا، ازل۔ او ذلہ کے معنی میں پھسلایا جاؤں، یعنی خود تو گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چیزیں ایسی سامنے آ گئی، کسی کے ٹراپ کے اندر آ گیا، کسی کے بہکاوے کے اندر آ گیا۔ بہت سی مرتبہ شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، یعنی بعض دوست ایسے ہمارے ہوتے ہیں جن کے اخلاق، جن کے کیریکٹر شیطان کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ شیطان سے کم تھوڑی ہے، پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی انسان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں کو دیکھ لو، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، ان کے دوست، اس کی صحبت، اس کی کمپنی جیسی ہوگی، اس کے اندر ایسے ہی اخلاق ہوں گے۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو یہ ہے کہ میں خود پھسل جاؤں، خود گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں، یا مجھے گناہ کے اندر مبتلا کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ او ازلم او ازلم، یا تو میں خود ظالم بن جاؤں، میں ظالم بن جاؤں، اپریسر بن جاؤں، کسی اور پر ظلم کرنے والا بن جاؤں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا۔ او ازلم، میں ظالم نہیں بننا چاہتا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ظالم بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، یا میں ظلم کیا جاؤں، مجھ پر ظلم کیا جائے۔ ظالم بھی بننا نہیں چاہتا لیکن میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مظلوم بنوں، کہ میرے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تو میں ظالم بھی نہیں بننا چاہتا ہوں، مظلوم بھی نہیں بننا چاہتا، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او اجہل او یجہل علیہ، او اجہل او یجہل علیہ، یا تو میں خود کوئی ایسا اگنورنٹ، کوئی نادانی کا کام کروں، جہالت کا کام کروں کہ اس کی وجہ سے میرا ٹھٹھا، میرا مذاق بن جائے کہ کیسا جاہل آدمی، یا کہ میرے اوپر جہالت کی جائے، میں ایسے لوگوں کے اندر چلا جاؤں کہ جو میرے ساتھ اگنورنٹ والا معاملہ کرے، میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرے، تو میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ میں وہ تسلیم کو کہوں گا کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر، براڈ کاسٹ گروپ کے اوپر اس دعا کو بھیج دیتا ہے کہ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او ازل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، یہ پوری دعا ہے، اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ دوسری حدیث، 10ویں حدیث اس باب کے اندر یقین و توکل کے اندر، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال، یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو سب کو یاد ہے، یاد سب کو ہے لیکن پڑھتے بہت کم لوگ ہیں۔ اصل چیز پڑھنی ہے نا، بہت سی چیزیں یاد تو ہوتی ہے لیکن عمل میں نہیں ہوتی ہے، تو مقصد ہمارا عمل ہونا چاہیے، ورنہ جتنا علم سیکھیں گے وہ سب وبال ہوگا۔ کہ چیزیں یاد تھی، پتہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا نا بھائی کتنی کتابیں پڑھی، کہ بھائی کتنے بیانات سنے،
ہے کہ نہیں, کتنی دعوتیں کھائی. وہاں تو اصل پوچھا جائے گا عمل کے بارے میں، عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے تم نے اتنے ساری چیزیں سنی، اتنی ساری یہ کی، لیکن عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں. کمثل الحمار یحمل اسفارا کی طرح ہو جائے گی. بہت آسان دعا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جو انسان یہ دعا کو پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یقال له ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان. کہ ہدیت، تجھے ہدایت دی گئی، تو گمراہ نہیں ہوگا، تو سیدھے راستے پر جائے گا. وکفیت، جس کام کے لیے تو جا رہا ہے تیری کفایت کر لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے اندر سکسس، کامیابی رکھ دی، تیرے پیچھے تیری بھی حفاظت، تیرے گھر کی بھی، تیرے بچوں کی بھی حفاظت. کفیت. اور آگے فرمایا گیا کہ وہ وقیت، اور کہا کہ تو شیطان سے بھی بچا لیا گیا، شیطان سے، شیطان کے حربوں سے اور شیطان نما انسانوں سے بھی بچا لیا گیا. کتنی مختصر دعا، کتنی جامع دعا. اور فرشتوں کی اس کے اوپر اس کو رپلائی بھی ملتا ہے کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا. تو گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ روایت ہو گئی. آگے ایک اور روایت ہے، آخری روایت ہے اس باب کی، یقین و توکل کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان اخوان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان احدهما يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر يحترف، فشق المحترف اخا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک جو تھا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا تھا. ایک جو تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا تھا، علم سیکھنے کے لیے آتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوتی تھی مسجد نبی کے اندر، تو وہاں وہ جاتا تھا، علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا. اور جو دوسرا بھائی تھا والآخر یحترف، وہ کام کرتا تھا، وہ محنت کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، وہ جاب کرتا تھا. تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں محنت کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، کما کے لاتا ہوں، اور یہ جو ہے آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے. میں پورا دن تگودو کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، دوڑ دھوپ کرتا ہوں، اور یہ جو ہے صرف آگے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. تو فشکل محترف، تو وہ جو اس کا بھائی تھا، اس نے جا کر نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا دن محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے. نبی کا جواب سنیے، اس میں ہمارے لیے بہت لیسنس ہیں، بہت لیسنس ہیں. فقال لعلك ترزق به. نبی نے نہیں کہا کہ تو بات تیری صحیح ہے، تو اتنی محنت کرتا ہے، تیرا بھائی ویسے ہی کھاتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کی شکایت نہ کر، شاید تجھے بھی رزق اللہ اس کی وجہ سے دیتا ہو. اللہ شاید تجھے بھی جو رزق مل رہا ہے، تو سوچ رہا ہے تیری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے، تیری دوڑ دھوپ کی وجہ سے مل رہا ہے. تو کہا نہیں نہیں نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے علم کے سیکھنے کی برکت سے تجھے رزق دے رہا ہو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو رزق دیا جاتا ہے بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بہت
بہت سی مرتبہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بیچارہ ایسا بچہ ہوتا ہے جو معذور ہوتا ہے، ڈسیبل ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اہلیت نہیں ہوتی ہے، وہ کھا نہیں سکتا ہے، کما نہیں سکتا ہے، عقل سے معذور ہے، اعضاء سے معذور ہے. تو بہت سی مرتبہ انسان ہے نا، تو بوجھ محسوس کرتا ہے، برڈن فیل کرتا ہے کہ سارے بچے محنت کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں. تو حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ اس کمزور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کو کھلا رہا ہو، اس اکیلے کے رزق کی وجہ سے سارا گھر پل رہا. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی طالب علم کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اگر گھر میں ایک بھی طالب علم ہے، گھر میں ایک بھی علم کا حاصل کرنے والا ہے، تو بہت سی مرتبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام دھندہ کچھ کرنا نہیں ہے، صبح سے شام تک مدرسے میں پڑھا رہتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کے سیکھنے کی وجہ سے پورے گھر کا نظام چلا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک مدرسے کی کفالت، بہت سی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ رمضان کے اندر اتنے سارے مدرسے والے چندے والے آ جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں پتہ بھی نہیں، اور پیسے لے جاتے ہیں، غریبوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کے اس حدیث کی روشنی میں سوچیں، آپ یہ نہ سوچو کہ وہ تمہارے پیسے لے کر جا رہا ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ سوچے کہ تمہارے دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سال تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ تمہارے پیسے لے کے نہیں جا رہے ہیں، تمہارے پیسوں میں برکت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے پیسوں میں برکت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ماتحت شد اللمعات میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں کے اندر خرچ کرنا، یہ تمہارے لیے رزق میں برکت کا سبب ہے. تو وہ صاحب، وہ بھائی جو تھا وہ خرچ کر رہا تھا، اس کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بھائی میں ویسے ہی خرچ کر رہا ہوں تو فائدہ تو مجھے مل نہیں رہا، لیکن نبی نے اس بتا دیا اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی جو رزق مل رہا ہو اس کی وجہ سے مل رہا ہو. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم کا حصول، طالب علم کے اوپر خرچ کرنا یہ برکت کا سبب ہے. اور پھر وہ جو صاحب تھے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بھائی مومن کو سود مند اور فائدہ مند ہونا چاہیے. جس کسی کو بھی اس کی ذات سے فائدہ ہو اس کو فکر کرنی چاہیے. یہ نہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میری وجہ سے میرا ایڈوانٹیج ہے. یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایڈوانٹیج، میرا ایڈوانٹیج لے رہا. یہ ہمارے ذہن میں ایڈوانٹیج والی بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ بات ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ چاہتا تو تجھے اس کی پوزیشن کے اندر رکھ دیتا اور تو لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہوتا، لیکن اللہ نے تجھے اس حال میں بنایا ہے کہ تو آج دینے کے قابل ہے. تو لینے والا نہیں ہے، تو دینے والا ہے. اور مومن تو ہے ہی فائدے والا. مومن کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العلم کی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریڈل پوچھا ہو صحابہ سے. وہاں بھی علمی ریڈلز ہوتے ہیں، پہلی ہوتی ہے. وہ ریڈل کیا تھا؟ جیسے ہم لوگ ریڈل کرتے ہیں، قرآن میں ایسے کون سی سورت ہے جس کے اندر دال نہیں ہے؟
سوتے رہنا کون سی ایسی صورت ہے ذمہ دار نہیں. چلیے تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے, یعنی جس کا کمپیریزن جو ہے, جس کی سملرٹی جو ہے وہ مومن کی طرح ہے. ایسا کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے؟ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذہن جنگلوں میں گھومنے لگا. اب جنگلوں میں ہمارا ذہن گھوم رہا ہے, کون سا درخت ہے, کون سا درخت ہے. تو آخر میں صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. کسی نے جواب نہیں دیا. پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے. اب محدثین یہاں پر بحث کر رہے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کمپیئر کیا ہے کھجور کے درخت سے. کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اگر کھجور کے درخت کو آپ اوپر سے کاٹ دو تو اس کا گروتھ ختم ہو جاتا ہے, درخت مر جاتا ہے. اسی طرح آپ انسان کو کاٹ دو, مومن کو کاٹ دو اوپر سے, تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, یعنی یہ بھی مر جاتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر سوال ہوگا تو یہ کوئی مومن کے ساتھ, نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے, تو یہاں پر مومن کے ساتھ تو خاص نہیں ہے, تو آپ کسی کو بھی سر کاٹیں گے وہ تو مر جائے گا. مومن کی تو خاصیت نہیں نا اس میں, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, کوئی بھی ہو, کسی کا بھی اوپر سے سب کو مرنا ہے. لیکن اس میں مومن کے ساتھ خاص بات کیا ہے؟ اس میں بعض لوگوں نے جواب دیا کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ زیادہ پانی کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو مر جائے گا. اسی طرح مومن بھی ہے, انسان بھی, اس کو پانی میں ڈالیں گے, اس کو ٹہتے نہیں آئے گا تو مر جائے گا. لیکن پھر سوال وہی ہوگا کہ یہ تو اگر کسی کو بھی تیرنا نہیں آئے گا, چاہے وہ مومن ہو, بلیور ہو, نان بلیور ہو, کوئی بھی, وہ سب مر جائیں گے. مومن جو مومن ہے نا, مومن کے ساتھ کیسے تشبیہ ہوگی؟ مومن کی یہاں تو بات ہو رہی ہے. بعض محدثین نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو مٹی بچی تھی, اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت پیدا کیا. تو اس مٹی سے کھجور کا درخت بنا, تو گویا کہ کھجور کا درخت جو ہے مومن کی ہوئی پھوپھی, کیونکہ وہ پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کی مٹی سے. آدم کی بہن, باپ کی بہن ہوتی ہے پھوپھی. تو اس لیے اس کی تشبیہ دی گئی کھجور کے درخت کے ساتھ. لیکن پھر سوال ہوگا کہ وہ تو سارے جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والے انسان ہیں, چاہے مومن ہو چاہے مومن نہ ہو, وہ سب آدم کی کیا ہوں گے؟ اولاد ہیں. تو پھر بات آتی ہے مومن کی, کہ مومن کے ساتھ تشبیہ دینا. تو سب سے عمدہ جواب جو محدثین کی طرف سے دیا گیا وہ یہ ہے کہ مومن کی تشبیہ جو کھجور کے ساتھ دی گئی وہ اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ جس طرح کھجور جو ہے, کھجور کا درخت جو ہے, وہ اوپر سے لے کر نیچے تک فائدے مند, اس کی ہر چیز فائدے میں آتی ہے, کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے اس میں. کھجور کی ساری, کھجور کا درخت جو ہے پورا کا پورا سود مند, فائدے مند ہے, اس میں اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. کھجور کے پتوں کو لے لیجیے, روف بنتا ہے, مسجد نبوی کا روف اسی سے بنایا گیا ہے. اس کا جو تنا ہوتا ہے, تو آج کے لیے میٹل آ گئے ہیں جس کو ہم بیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج بھی پرانے گھروں کے اندر چلے جائیں گے, ہمارے گھر کے اندر, ہندوستان کے اندر آج بھی وہ پرانا لکڑی کا یہ لگا ہوا ہے. پوری چھت کا وزن وہ برداشت کر سکتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے.
اور نیچے چلے جائیے، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے، روٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو روٹ کے اوپر جو ہوتا ہے، تو عرب حضرات جب کھجور کا درخت کٹ جاتا تھا تو نیچے کا جو تنا رہ جاتا ہے، نیچے کا جو چھوٹی کی سائز رہ جاتی ہے، آج بھی یہ کلچر ہے، اس کو کاٹتے ہیں اور اس کو ہولو کرتے ہیں، اس کے اندر یہ کرتے ہیں، اس کا برتن بناتے ہیں، اس کے اندر نبیذ بناتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ شراب پیتے تھے اس کے اندر، اور جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کی جڑیں، اس کے اندر سے کھجور کا گابا نکلتا ہے، گودا جس کو ملائی کہتے ہیں، وہ بہت ہی گرم ہوتا ہے، عرب حضرات اس کو بڑے لذت سے کھاتے ہیں، کھجور کا گابا جس کو کہتے ہیں۔ تو اوپر پتے سے لے کر اس کی جڑوں تک ہر چیز ایسی ہے جو کام میں آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی تشبیہ اس کو کمپیئر کیا کھجور کے درخت سے کہ مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ مند ہونا چاہیے، اس سے کسی کو فائدہ ہو تو اس کو ایڈوانٹیج نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں۔ مومن بھی فائدے والا ہے، تو فائدے کے اندر تشبیہ ہے کہ کھجور کی ہر چیز بینیفیشل ہے، اس طرح مومن بھی ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کسی کے نقصان کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اچھا، پھر روایت میں ایک چیز عجیب ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا، صحابہ نے جواب نہیں دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، وہ جب مجلس سے باہر نکلے تو اپنے ابو کو کہنے لگے کہ مجھے جواب معلوم تھا، مجھے جواب معلوم تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ تم بتا دیتے، کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے کہ بتا دیتے، تمہارے ابا کا نام ہو جاتا۔ محدثین تو حدیث کے محدث، ہم جو بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی کامیابی کے اوپر اگر باپ کو خوشی ہو اور باپ جشن منائے، اس کو سیلیبریٹ کرے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ کہا کہ تم بتا دیتے۔ دیکھیے لیکن ادب، دیکھیے ادب، کہہ رہے ہیں کہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر، ابو بکر جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میری زبان نہیں کھلی کہ ان کے سامنے میں کیسے بولوں۔ آج یہ ادب مفقود ہے۔ ان کے اندر یہ سینس تھا کہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے، ان کے بڑوں کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلتی تھی، وہ کامیاب تھی بڑوں کے سامنے۔ آج اس کا یعنی یہ چیزیں ختم ہو گئی، آج بڑوں کا لحاظ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے حضرت جو ہے مولا مرشد مولانا حنیف صاحب، وہ بخاری کے درس کے اندر یہاں پر ایک عجیب نکتہ نکال دیتے تھے۔ وہ درس دیتے جب یہ حدیث آتی تھی یہاں پر یہ عجیب بات بیان کرتے تھے، کہا کہ میں یہاں سے یہ نکتہ نکالتا ہوں، اور پھر حضرت اپنی بات بیان کرتے تھے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیسے، جب بڑے بڑے صحابہ کو نہیں پتا چلا تو اس چھوٹے سے بچے کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے؟ سوال ہوگا نا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے، ان کا ذہن نہیں گیا، ان کا ذہن کیسے چلا گیا؟ تو ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ بعض روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو کسی صحابی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا جو گھابا، جو ملائی جو بھی میں نے بتائی، وہ ہدیے میں دیا تھا اور وہ سامنے پڑا تھا۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایکسپلورر ہوتے ہیں، ہر چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں، بڑے کی نگاہیں نہیں جاتی ہیں، بچے ایسی چیزوں کو جلدی محسوس فیل کر لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہدیہ نبی کے پاس آیا تھا، وہ کھجور کی جو ملائی تھی وہ نبی کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھا تھا، اور اس کو دیکھ کر ان کا ذہن گیا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلو دے رہے ہیں کہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سامنے رکھ کر سوال کیا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر سوال کیا۔ تو اس سے ہمارے حضرت یہ عجیب نقطہ نکالتے تھے کہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امتحان ہو تو امتحان میں طلبہ کو کلو دینا چاہیے۔ اگر امتحان ہو تو طلبہ کو کیا دینا چاہیے؟ کلو و اشارہ دینا چاہیے۔ اتنی بڑی کتاب ہے تو وہ ہم کو یاد نہیں رہتی ہے پوری، تو ان کو کیسے یاد رہتی ہے؟ کم از کم کوئی اشارہ مل جائے ان کو کہ بھائی اتنے صفحات یاد کر لو، اتنے پیجز یاد کر لو، تاکہ ان کے بھائی ایسا نہ ہو کہ پوری کتاب یاد کرنے میں کچھ بھی یاد نہ ہو، اتنا پریشر ہو کہ پوری کتابیں کچھ بھی یاد نہ ہو۔ کم از کم اگر ان کے پاس کلو ہوگا تو کم از کم کچھ چیزیں تو یاد کر لیں گے۔ لیکن آج کل مشکل اور ہارڈ امتحان لینے کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ مشکل امتحان لیتا ہے کہا کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے۔ نہ بچے کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی بیچارہ بچہ کمزور ہوتا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا، کبھی استاد نے خوب محنت کی ہوتی ہے لیکن یہ بچہ غائب تھا۔ بہت ساری چیزیں اس میں میٹرز کرتی ہیں نا۔ میری تو عادت یہ ہے الحمدللہ کہ جہاں میں کتابیں پڑھاتا ہوں تو شروع سال سے جتنے بھی چیزیں پڑھاتا ہوں تو بعض چیزیں میں ان کو سٹارٹ کروا لیتا ہوں۔ تو اگر ہاف ایئر میں امتحان آئے گا تو 20-25 سوال ہو جاتے ہیں، یہ سٹارٹ کر لو، یہ سٹارٹ کر لو، یہ سٹارٹ کر لو، یہ سٹارٹ کر لو۔ اب امتحان میں میرے جتنے بھی سوال آئیں گے وہ سٹارٹ میں سے ہی آئیں گے، کم از کم 25 سوال تو یاد ہو گئے نا ان کو۔ اب یہ نہیں بتانا ہے لیکن اتنا ہے کہ بھائی سٹارٹ میں سے آئیں گے، تو ان کی جو پوری توجہ ہوگی ان کے پیچھے لگ جائیں گے، کم از کم اتنی چیزیں تو یاد کر لیں گے وہ۔ تو 3-4 گھنٹے امتحان لیے جاتے ہیں۔ بھائی عورتیں کھانا بنا دی ہے کہ نہیں، وہ چاول کا پاٹ لگا ہوا ہے، بریانی کا پاٹ لگا ہوا ہے، تو اب کیا وہ چاول کے اندر ایسا ہوگا کہ وہ جب وہ پک جائیں گے تو پورے چاول کو نکالیں گے اور ایک ایک دانے کو چیک کریں گے اس کے اندر سے؟ نہیں، اس کے اندر سے 2 دانے چیک کر لیے جاتے ہیں، 3 دانے چیک کر لیے، 5 دانے چیک کر لیے کہ کھانا پک گیا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اب اس کو الٹ سے ادھر سے ادھر سے اس کو ہلا کے بیچارے کو، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی امتحان میں تھوڑا سا کیا مل جانا چاہیے، کلو مل جانا چاہیے، تاکہ بچوں کو تیاری کرنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو یہ ہو گیا ہمارا باب الیقین والتوکل، یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے استقامت ہم شروع کریں گے، استقامت کے اوپر انشاءاللہ آگے، لیکن وہ لمبا باب نہیں انشاءاللہ، اس میں 2-3 حدیث ہے، لیکن انشاءاللہ استقامت کا باب آگے سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی ہماری وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو کی ایک سنت ہے مسواک کرنا۔ پچھلے ہم نے ہاتھ دھونے کے بارے میں بات ہوئی تھی، بسم اللہ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وضو کی ایک سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، ویسے آج کل تو سائنس نے بھی پروو کر لیا ہے، یہ تو مسواک تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، لیکن اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے بھائی کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی چیز ہے اور کتنی بڑی غفلت ہے۔ 2 چیزیں ہیں، چھوٹی چیز ہے لیکن بڑی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سارے اہل اللہ کے یہاں ایک چیز کا جو ہے مسواک، اور بہت آسان طریقہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مسواک رکھے، جہاں برش رکھتے ہیں وہاں ایک مسواک بھی رکھ دیں، کون سی بڑی بات ہے؟ برش کرنے سے پہلے مسواک کر لیں، منہ سے بدبو زائل ہوتی ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ تو مرتے وقت کلمہ بہت آسانی سے
زبان پر جاری ہو جاتا ہے. مسواک کا سب سے بڑا فائدہ مسواک کے اندر یہ ہے کہ انسان کو کلی کرتے وقت جب انسان کلی کرنا شروع کرے منہ تر کر کے کیا کر لے مسواک کرنا شروع کر لے. یہ اس کا وقت ہے. کلی مسواک کرنے کا وقت کون سا ہے؟ جب انسان کلی کرتا ہے اس وقت اس کو مسواک کرنا ہے. اور مسواک کے اندر یہ بتایا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ مسواک کم از کم ایک بالشت ہو, ایک بالش کے برابر ہو, اور اس کی موٹائی کم از کم آخری والی انگلی کے برابر ہو. ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, ورنہ جیسے بھی مل جائے. اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کرے کہ چھوٹی والی انگلی جو ہے وہ نیچے جائے گی, 3 انگلیاں اوپر آئیں گی, اور تھم یہ بالکل یہاں پر جہاں پر مسواک اس طرح سے آئے گی. یہ اس کا مصنون طریقہ لکھا گیا ہے. چنگلی یہ نیچے جائیں گی, 3 انگلیاں اوپر رہے گی, اور تھم نیچے رہے گا. اس کو کرنا کس طریقے سے ہے, اس کا مصنون طریقہ کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ انسان داہنی طرف سے اوپر سے شروع کرے, رائٹ سائڈ سے یہاں اوپر کرے گا, پھر بائیں طرف آئے گا اس طرف اوپر کی طرف, پھر دائیں طرف نیچے آئے گا, پھر بائیں طرف نیچے آئے گا, اور پھر سامنے کی طرف. اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسواک طول میں کرنی چاہیے, برش اوپر نیچے کرنا چاہیے, لیکن مسواک کو آپ وتھ کے اندر کریں گے, بس میں نہیں اس طرف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بعض مرتبہ مسواک کی جو یہ ہوتی ہیں وہ موتی مسوڑے میں لگ جانے کی وجہ سے بعض مرتبہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے داہنی طرف اوپر ہوگا, پھر لیفٹ طرف اوپر ہوگا, پھر داہنی طرف نیچے ہوگا, پھر نیچے ہوگا, اور پھر سامنے کی طرف ہوگا, اور پھر انسان ایک مرتبہ پانی کر کے کلی کرے گا, منہ صاف کرے گا, پھر اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا مسواک. اور اگر مسواک نہیں ہے تو برش کرنے میں غالب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو دانت کی صفائی کی جو سنت ہے, مسواک کی جو سنت ہے, اس کا ثواب تو مل جائے گا. مسواک میں 2 سنت ہیں. ایک سنت تو ہے منہ کی صفائی, اور ایک ہے مسواک کا استعمال کرنا, یہ الگ سے سنت ہے. 2 الگ الگ سنت ہیں. تو دانت کی صفائی کا اگر برش ہے تو برش ہو گیا, یا انگلی سے کر لیا تو دانت کی صفائی ہو گئی. نفس مسواک کا ثواب آپ کو مل گیا سنت کا, لیکن جو مسواک استعمال کرنے کا جو سنت ہے اس کا جو ثواب ہے وہ ملنے والا نہیں ہے, وہ مسواک کے استعمال کرنے سے ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ سنت ہو گئی. اللہ